بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی مہربان، رحم دل، ایماندار اور بہادر تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے بہت دور تک نکل گیا۔ آندھی اور طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی، لیکن بادشاہ رستہ بھٹک گیا تھا۔ بادشاہ واپس نہیں جا سکتا تھا اور جنگل بھی جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اسی لیے بادشاہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے آگے اسے ایک دھواں سا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ مسافر ہوں، رستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا مگر بہت ہی لذیذ تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا سا بستر تیار کیا۔ بوڑھے نے اور اس کی بیٹی نے بادشاہ کا بہت اچھی طرح خیال رکھا۔ صبح بادشاہ واپس اپنے محل آ گیا، لیکن اسے بادشاہ کی خوبصورت اور نیک دل بیٹی بہت یاد آئی، جس نے بادشاہ کا بہت اچھی طرح خیال رکھا تھا۔ بادشاہ کی شادی اس کی اپنی چچا زاد بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت چالاک اور مغرور تھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کے لیے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں اس کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کی چچا زاد بیٹی کو اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلے سال ایک بیٹی ہوئی اور دوسرے سال پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تو دبے ہوئے لفظوں میں اس کے چچا نے کہا کہ بادشاہ کی بادشاہت کو بیٹا ہی سنبھالتا ہے، اسی لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے۔ پر بادشاہ نہ مانا۔ جب اس کی چچا زاد بیٹی کے شادی کے سارے دروازے بند ہو گئے تو اس نے وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی اور بچیاں چھوٹی تھیں، تب بھی بادشاہ شادی کرنے کے لیے نہ مانا۔ چچا کی جب دال نہ گل رہی تھی تو اس نے چپکے سے ایک دن وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور اقتدار خود ہی سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک بوڑھی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جلد ان چھوٹی بیٹیوں کو بھی مروا دے گا، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل رعایا کو ایک ظالم حکمران مل گیا۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو گئی تھیں۔ ایک دن بوڑھی عورت بیمار پڑ گئی۔ ایک دن اس نے دونوں لڑکیوں کو پاس بٹھا کر بتایا کہ وہ دونوں شہزادیاں ہیں اور اصل ماجرا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اب دونوں لڑکیاں اکیلی رہنے لگیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ اس کا وزیر زادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تتر شکار کیے اور وزیر کو دیے کہ انہیں اچھے سے بھون کر لے آؤ۔ وزیر نے تتروں کو اچھی طرح مشکیزے کے پانی سے دھویا اور پھر ساتھ ہی آگ جلا کر انہیں اچھی طرح بھوننے لگا۔ پھر اس کی نظر ایک جھونپڑی کی طرف پڑی جس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی شہزادے کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔ وہ لڑکی کے قریب آیا اور اپنا تعارف کروا کے اس سے بات کرنے لگا۔ اتنے میں اسے جلنے کی بو آئی۔
وزیر بھاگ کر آیا لیکن تب تک تیتر جل چکا تھا۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ لڑکی نے کہا ہٹو، میں تمہیں یہ بھون دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے وہ تیتر بھون دیے۔ شہزادہ بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ وزیر نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ پہلے تو وہ بہت جلدی بھون لیا کرتا تھا۔ وزیر جب تیتر لے کر واپس آیا، بادشاہ نے تیتر کھائے تو اس سے پوچھنے لگا، آج تو نے یہ تیتر کیسے بھونے ہیں؟ اس سے پہلے تو تمہارے ہاتھ میں ایسی لذت نہیں تھی۔ وزیر نے اسے بتایا، یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک حسین لڑکی رہتی ہے، یہ اسی نے بھون کر دیے ہیں، کیونکہ مجھ سے تو جل گئے تھے، اسی لیے دوسرے اس نے بھون کر دیے ہیں۔ دوسری طرف لڑکی واپس اپنی جھونپڑی کو آئی۔ وہ نہر کے دوسرے کنارے کپڑے دھونے گئی تھی تو بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہن کو سارا قصہ سنایا کہ کیسے وزیر مجھے دیکھتا رہا اور تیتر جلا دیے۔ تب چھوٹی بہن نے کہا، دیکھنا وہ اب شہزادے کو لے کر ضرور واپس آئے گا، اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تمہیں پسند کر لے گا، اور تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا اور میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے سب سن کر انکار کر دیا، نہیں میں تمہارے بنا نہیں جاؤں گی۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی، اس نے کہا میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے پھول تھے۔ بڑی شہزادی کو وہ پھول دیتے ہوئے چھوٹی شہزادی کہنے لگی، جب تمہیں شہزادہ لے جانے لگے تو یہ پھول ایک ایک رستے میں گراتے جانا۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اوڑ میں چلی گئی۔ اتنے میں شہزادہ اپنے وزیر کے ساتھ وہاں آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی تو بڑی شہزادی اسے پسند آ گئی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ تم یہاں جنگل میں اکیلی کیسے رہتی ہو؟ اس نے چھوٹی شہزادی کی بتائی ہوئی باتیں ساری اسے کہیں۔ بتانے لگی کہ یہاں ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، میری ماں مر گئی اور میرا والد یہاں لکڑیاں کاٹتا تھا اور بازار میں جا کر بیچتا تھا، اسی پر ہم گزارا کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ شہزادے نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے فوراً اس سے شادی کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کا کہا۔ شہزادی اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی ٹوکری اٹھائی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادہ بڑی شہزادی کو ساتھ لیے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ بڑی شہزادی رستے میں ایک ایک پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس گیا اور بتایا کہ میں اس شہزادی سے دوسری شادی کروں گا۔ اس کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بیوہ ہونے کے بعد محل میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، لیکن شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ جب شہزادہ کسی بات کی ٹھان لیتا ہے تو وہ خواہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اس نے ظاہراً خوشی ظاہر کی کہ کیسا اچھا ہوگا کہ شہزادے کی دوسری شادی ہوگی اور ہم چوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب بیوی اجازت دے رہی تھی تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اسی طرح بادشاہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جشن کا سما تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں کیا ماجرا ہے، شہر میں ہر طرف رونق سی لگی ہے۔ بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک خوبصورت شہزادی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اسی لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ چھوٹی شہزادی نے بوڑھیا سے کہا، اماں مجھے یہاں کوئی کام مل جائے گا،
میں گاؤں سے آئی ہوں اور میرے والدین مر چکے ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، جی ہاں، محل میں آج کل بہت کام ہے، میں خود بھی وہاں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ روز پہلے بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ تم میری بیٹی بن کر میرے پاس رہ لو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ شہزادی نے کہا، اماں ٹھیک ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی، جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کر جب محل کے دروازے پر پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ اماں بولی، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اسے کام پر رکھ لیجئے۔ شہزادے کی پہلی بیوی نے شہزادی کی طرف دیکھ کر کچھ دیر سوچا، پھر اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، یہاں ساری کنیزیں ملکہ کی تابعدار ہیں، وہ میری کوئی بات نہیں مانتی، تم ایسا کرو، میرے ساتھ ہو جاؤ اور میری ہر بات مانا کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو تو میں تمہیں بہت سارا پیسہ اور زیور دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، اسے ان باتوں سے سازش کی بو آنے لگی تھی۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ملکہ آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، ملکہ نہیں، میں ابھی اس کی بہو ہوں۔ اس پر شہزادی نے کہا، آپ کا اقبال بلند ہو، اگر اللہ نے چاہا تو آپ جلد ملکہ بن جائیں گی۔ اس پر پہلی بیوی کہنے لگی، تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم میرے کہنے پر چلنا۔ جی آپ مجھے بہت پسند کریں گی اور درست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی شہزادی کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، جو کام ہو اس سے کروا لینا۔ اس پر جب شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس پر پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھ آؤں۔ اس کے جانے کے بعد دونوں بہنیں گلے سے لگ گئیں۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی اور بڑی شہزادی سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور یہ سوچتی رہتی کہ کیسے شہزادے کی پہلی بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ کچھ دنوں بعد شہزادے کی دوسری بیوی امید سے ہو گئی۔ اس بات پر شہزادے کی پہلی بیوی بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ اسے اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ملکہ، شہزادہ اور سبھی بہت خوش تھے، اسی لیے شہزادی کا بہت زیادہ خیال رکھا جانے لگا۔ پہلی بیوی اس نوکرانی کے ساتھ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی اور اس نے بڑی شہزادی اپنی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادے کی پہلی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے۔ وہ بتا بھی دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا کیونکہ سب کے سامنے وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی بہن کی باتیں سن کر بڑی بہن نے کہا، یہاں سبھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن تم نے کہا کہ میرا اور اپنا رشتہ سب سے چھپا کے رکھنا۔ تم اگر کہو تو میں ابھی شہزادے کو بتا دیتی ہوں۔ پر عقل مند شہزادی جانتی تھی کہ اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں۔ پتہ نہیں ان دونوں نے اپنا رشتہ کیوں چھپایا، شاید یہ کسی سازش سے اس محل میں آئی ہیں۔ پر چھوٹی بہن نے سختی سے بڑی بہن کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ کچھ دنوں بعد جب ولادت کا وقت نزدیک آیا تو پہلی بیوی نے چھوٹی شہزادی کو بلایا اور بہت سے پیسے دیے اور کہا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا۔
اور اس کی جگہ کوئی چھوٹا بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادی کی بے ہوشی میں دئی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو، اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی بچے کو اٹھا کر پچھلے دروازے سے جلدی سے اپنی بوڑھیا کے گھر آئی اور ان سے کہنے لگی کہ اماں، یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ چھوٹی شہزادی اس وقت جلدی میں تھی۔ شہزادی جب محل میں واپس آئی تو وہاں پر عجیب صورتحال تھی کہ شہزادی نے انسان کی بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر اپنی بہن سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، پر وہ نہ مانی اور کہنے لگی وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر واپس آئی اور سارا قصہ اماں کو سنایا۔ اماں کہنے لگی، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی سی پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو سبھی اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اسی دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی بیوی یعنی شہزادے کی ماں گوشہ نشیں ہو گئی۔ محل کی ذمہ داری شہزادے جو کہ اب بادشاہ تھا اور اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی تو بڑی ملکہ نے چھوٹی ملکہ کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پر کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر چھوٹی شہزادی کہنے لگی، ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی بولی، ارے نہیں ملکہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اسے سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، تو ملکہ نے کہا، اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں، لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو جو ایسے الٹے سیدھے مشورے دیتی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر بہت پریشان ہوئی۔ ملکہ کی ولادت کا ٹائم ہو گیا۔ ولادت ہوئی تو دائی نے بچے کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی، بچہ اماں کو دے دیا اور الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، اب اس نے کتے کا بچہ پیدا کیا ہے، اسے قید کیا جائے، نہ جانے پھر یہ کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ایک بڑا سا پنجرہ بنوائے اور اسے شہر کے درمیان میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھو تھو کریں گے، یہ سزا اسے 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تا حیات ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار شہزادی کو ایک بڑے پنجرے میں چوک کے درمیان میں رکھ دیا گیا۔ لوگ آتے جاتے اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ بڑی ملکہ جو چاہ رہی تھی اسے مل گیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو کبھی کبھی چھوٹی ملکہ یاد آتی تھی، پر ساتھ ہی اسے بلی اور کتے کے بچے بھی یاد آتے۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے،
اسی لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے جانے دیا۔ چھوٹی شہزادی بچوں اور اماں کو لے کر جنگل میں اسی جھونپڑی میں واپس آ گئے اور بچوں کی پرورش کرنے لگے۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے قریب پانی پلانے کے لیے گئے۔ ابھی وہ پانی پلا ہی رہے تھے کہ 2 خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے وہاں انہیں پانی پلانے آ گئے اور ساتھ ہی گانا گا رہے تھے، کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، چھو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور بولا کہ پیارے بچوں، لکڑی کے گھوڑے بھی کبھی پانی پیتے ہیں؟ اور کیا کبھی لوہے کی لگام بھی ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے بولا، تو کیا کوئی عورت کسی کتے یا بلی کے بچے کو بھی جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اسی کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی کے پاس لے آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا، یہ بچے کون ہیں اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جب یہاں سے لڑکی کو لے کر گئے تھے تو میں اس کی چھوٹی بہن تھی۔ مجھے پتا تھا کہ محل میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں پہلے ہی سب کچھ کیسے پتا تھا؟ شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات لوگ نہیں، ہم دونوں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح شہزادہ تھا، یعنی بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے۔ میرے نانا جو ایک لکڑہارے تھے ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ بعد میں میری ماں کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ محل میں نہ صرف میری ماں سازش کا شکار ہوئی بلکہ بادشاہ بھی سازش کا شکار ہو گئے، اور سازشوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم دونوں بہنوں کو ہمارے والدین کی ایک کنیز راتوں رات وہاں سے لے کر اس جنگل میں لے آئی، اسی لیے ہم بچ گئے، ورنہ آج ہم بھی مر گئے ہوتے۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن کو منع کیا تھا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصے بعد میں سب کچھ بتا دیتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا یہاں بڑی سازشیں چل رہی ہیں اور بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے مجھ سے ہی یہ سارا کام کروانا تھا۔ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کرنے لگی ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں۔ تب پھر چھوٹی شہزادی نے سارا قصہ، محل چھوڑنے سے شہزادی کی سزا تک کا سارا قصہ شہزادے کو رو رو کر سنا دیا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سن کر رونے لگے۔ جب شہزادی ساری کہانی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا کہ وہ چھوٹی مالکن کی مجرم ہے، پہلے تو آپ اسے رہا کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو شہزادی کی تجویز پسند آئی۔ چھوٹی شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ ملکہ کو معاف کر دے گی۔ بڑی ملکہ کو سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا، جو وقت ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور ایک ماں نے 2 بچوں کے علاوہ گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گھوڑے پر بٹھایا اور وزیر جو کافی وقت سے
چھوٹی شہزادی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات بھی بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ وہ چھوٹی شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو بھی گھوڑے پر سوار کر کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپس پہنچ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائیں اور خود جا کر قید خانے میں ہاتھ جوڑ کر چھوٹی ملکہ کے سامنے رونے لگا۔ مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ چھوٹی ملکہ کو باعزت رہا کروا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے یہ سب سنتی رہی اور روتی رہی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بند نہ ہوئی۔ وہ بچوں کو اور بہن کو گلے لگا کر روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا آج اسے اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اس نے یہ سنا تو وہ روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا تو شہزادی نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کچھ دن بعد بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کرا دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، ہماری نئی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔